اب جگہ نہیں ہے لیکن زبردستی جگہ بنانی ہے، تو اس کا علاج اور طریقہ کیا ہے کہ ہاتھ سے اشارے کریں گے. اب وہ جو بیٹھے ہوتے ہیں بعض لوگوں کو حیا آتی ہے، چونکہ آنے والے کے تو حیا نہیں آتی، یہ تو بے حیا ہے. اگر اس میں حیا ہو تو یہ بھری ہوئی مسجد کو پھلانگتا ہوا اگلی صف میں نہ جائے، چونکہ حیا ترک کر دی. اور فرمایا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ حیا اگر چلی جائے تمہارے اذا فاتک الحیا فاصنع ما تشاء، جو تمہارا جی چاہے کرو. تو اس کو حیا نہیں آتی، اب دو کو زبردستی اشارہ کرے گا کہ میرے لیے جگہ بناؤ. اب وہ 1.5-2 گھنٹے پہلے سے آ کے پہلی صف میں بیٹھے ہوئے ہیں، اب وہ زبردستی اپنے لیے جگہ بنانا یہ ظلم ہے اور یہ کبیرہ گناہ ہے. اللہ کی مخلوق کو اذیت پہنچانا حرام ہے. اور اگلی احادیث میں یہ آئے گا کہ مسلمان وہ ہے جو سب سے پہلے وقت میں جمعے کی نماز کے لیے مسجد جائے. یہ نہ ہو کہ جب خطبہ ختم ہونے پہ ہو اور اقامت ہو رہی ہو تو اس وقت آپ بھاگتے ہوئے مسجد جائیں. ثم يصلي ما كتب له، پھر وہ کچھ نماز نوافل سنت وغیرہ پڑھ لے. ثم ينصت اذا تكلم الامام، جب امام کا خطبہ شروع ہو تو خاموشی اور ادب سے سنے. الا غفر له ما بينه وبين الجمعة الاخرى، اس جمعے سے لے کے اگلے جمعے تک کے 8 دن کے گناہ، ہفتہ بھر کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. یہ فضیلت ہے ادب اور احترام کے ساتھ آنے والے کے لیے. نویں حدیث میں ارشاد فرمایا من اغتسل یوم الجمعۃ غسل الجنابہ، غسل الجنابہ سے مراد یہ ہے خوب اہتمام سے غسل کرنا، جیسے جنابت کا غسل کیا جاتا ہے. ثم راح، پھر وہ مسجد گیا. فکأنما قرب بدنا، جو سب سے پہلے جمعے کے دن مسجد پہنچا گویا کہ اس نے اونٹ کا صدقہ دیا، اونٹ ذبح کیا اللہ کے لیے. ومن راح فی الساعۃ الثانیہ، اور جو دوسرے نمبر پہ دوسرے وقت میں پہنچا یعنی پہلوں کے بعد، فکأنما قرب بقرہ، جیسے اس نے گائے ذبح کی، گائے کا صدقہ دیا. ومن راح فی الساعۃ الثالثہ، اور جو تیسرے نمبر پہ گیا، فکأنما قرب کبشا اقرن، جس نے سینگوں والا بکرا یا مینڈا اس نے ذبح اور صدقہ دیا. ومن راح فی الساعۃ الرابعہ فکأنما قرب دجاجہ، جو چوتھے نمبر پہ اور چوتھے وقت میں گیا ان 3 کے بعد گویا کہ اس نے مرغی اللہ کے لیے ذبح کی اور صدقہ دیا. اور جو سب سے آخر میں گیا ومن راح فی الساعۃ الخامسہ فکأنما قرب بیضہ، اس نے گویا کہ ایک انڈے کے برابر یا انڈا صدقے کے طور پہ پیش کیا. فإذا خرج الامام، جب امام مسجد میں داخل ہو، اپنے گھر سے نکلا اور مسجد میں داخل ہو گیا، حضرت الملائکہ، فرشتے جو مسجدوں کے دروازوں پہ دفتر فائلیں لیے ہوئے کھڑے رہتے ہیں اور سب کے نام لکھتے ہیں، وہ جو سب سے پہلے آیا جس نے اونٹ کا صدقہ دیا، وہ جو اس کے بعد آیا جس نے گائے کے برابر صدقہ، ان سب کے نام مسجدوں کے دروازوں پہ کھڑے ہوئے فرشتے لکھتے ہیں. حتیٰ کہ سب سے آخر میں جو شخص آتا ہے امام کے مسجد میں داخل ہونے سے پہلے، جب امام مسجد میں داخل ہوا تو فرشتے اپنے وہ دفتر وہ سجلات بند کر دیتے ہیں اور مسجد کے اندر داخل ہو جاتے ہیں. یستمعون الذکر، اور خطبہ سننا شروع کر دیتے ہیں. اس کے بعد آنے والوں کا نام نہیں لکھا جاتا، جو دیر سے آیا اس کا نام نہیں لکھا گیا. تو جمعے کے حضور اور حاضری میں جن لوگوں کے نام فرشتے لکھتے ہیں اس سے وہ محروم ہو گیا جو خطبہ شروع ہونے کے بعد آیا، اس لیے کہ فرشتے وہ دفتر بند کر دیتے ہیں، جیسا کہ دوسری احادیث میں ہے. اس حدیث سے ملتی جلتی دوسری احادیث میں اس بات کو بیان کیا گیا ہے. اور یہ جو وقت ہے، اس وقت کے بارے میں فرمایا کہ ایک موقع پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کا ذکر کیا، اس کی فضیلت کو بیان کیا اور ارشاد فرمایا فیہا ساعۃ
لا युवाफिकुहा अब्दुन मुस्लिमुन वहुवा काइमुन युसल्ली यसअलु अल्लाह शैअन इल्ला अअताहु इय्याह व अशार बियदिही युकल्लिलुहा। फरमाया कि इस जुमे के दिन ऐसी एक घड़ी है कि जब मुसलमान नमाज पढ़ के दुआ करता है, उस दुआ को कबूल किया जाता है, और अपने हाथ से उस वक्त की कमी का इशारा किया कि थोड़ा सा वक्त होता है, वो कबूलियत का थोड़ा सा वक्त होता है। इस हदीस की बुनियाद पर बाज़ उलमा ने इरशाद फरमाया कि इससे मुराद जुमे के बाद का वक्त है, क्योंकि असर के बाद कोई नमाज नहीं पढ़ी जाती। लेकिन यही मुआमला जब सहाबा के सामने पेश हुआ तो इमाम अबू दाऊद ने अपने सुनन में इस हदीस को नकल किया कि एक सहाबी ने जब दूसरे सहाबी ने इस एतराज को और इस इश्काल को पेश किया कि यहां तो नमाज का जिक्र है और असर के बाद अगर ये वक्त और ये घड़ी असर के बाद है तो असर के बाद तो कोई नफल नमाज नहीं पढ़ी जाती। तो उन्होंने जवाब में ये कहा कि तुमने ये इरशाद नहीं सुना नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का कि जब नमाजी नमाज से फारिग होकर अपनी उसी जगह बैठा रहे जहां उसने नमाज पढ़ी, अल्लाह का जिक्र करता रहे और कोई लग़व काम न करे और वजू से रहे, तो गोया कि वो नमाज में रहता है। फरमाया कि हाँ हमने सुना। तो फरमाया कि इससे मुराद यही है कि नमाज से फारिग होने के बाद भी तुम गोया कि नमाज में हो, जब तक तुम जिक्र कर रहे हो, जब तक तुम वजू से हो, जब तक तुम उस मकाम पर बैठे हो। और ये हदीस हमने इससे पहले पढ़ी है इन्हीं अबवाब में, जिन अबवाब में ये बयान किया गया था नमाज की फजीलत के बारे में, ये अबवाब जो पहले हमने पढ़े, इससे मुराद ये है। और बाज़ ने इरशाद फरमाया कि इससे मुराद वो वक्त है जिस वक्त के बारे में वो हदीस है जिसको इमाम अबू दाऊद और इमाम नसाई ने बयान किया। सय्यदना जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु ने नकल किया, उसको इरशाद फरमाया आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फल्तमिसूहा आखिरा साअतिन बअदल असर, फल्तमिसूहा आखिरा साअतिन बअदल असर। इस दुआओं की कबूलियत की घड़ी और इस वक्त को असर के बाद पाओ आखिरी हिस्से में, यानी असर के बाद जो आखिरी हिस्सा है मगरिब से थोड़ी देर पहले का, इस वक्त ये वो घड़ी है जिस वक्त दुआएं कबूल की जाती हैं। वल्लाहु अअलम।